قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی مدت میں 1 دن کی توسیع کر دی گئی۔ توسیع کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی۔ پیرول کی مدت آج سے ختم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں تحریک انصاف میتوں پر بھی سیاست سے باز نہیں آ رہی۔ پتھر دل والوں کو پیرول میں توسیع کی درخواست کون دے گا؟ عمران خان کی سونامی نے ہر گھر کو غربت اور بے روزگاری میں ڈبو دیا ہے۔ پی ڈی ایم عوام کا غصہ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ بے احتیاطی نے کرونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 75 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 8166 ہو گئیں۔ مزید 2829 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,03,311 ہو گئی۔ 3,45,000 مریض صحت یاب، 48,576 زیر علاج ہیں۔ پشاور میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر جاں بحق ڈاکٹر محمد عمر فاروق خلیفہ گل نواز اسپتال بنوں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اور کورونا کے باعث کچھ دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 25 ڈاکٹرز کورونا سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پروونشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا انتقال پر اظہار افسوس۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد کہتی ہیں ویکسین کے بہت حوصلہ افزا نتائج ہیں۔ پبلک سیکٹر میں ویکسین فری آف کاسٹ فراہم کی جائے گی۔ امید ہے 2021 کے اوائل تک ویکسین کو عوام تک پہنچا دیا جائے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ پر گئے پاکستانی اسکواڈ کے ایک اور ممبر میں عالمی وبا کے وائرس پائے گئے۔ متاثرہ رکن کو ساتھیوں سے علیحدہ کر کے آئسولیٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی اسکواڈ کو کسی قسم کی ٹریننگ یا پریکٹس کی اجازت نہیں ہے۔ صورتحال بہتر ہونے کی صورت میں ٹریننگ یا دیگر سرگرمیاں ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر صحت کا بیان۔ وزیر اعظم عمران خان کا گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورے میں ان کے ہمراہ وفاقی کابینہ کے اراکین بھی شامل۔ گلگت پہنچنے پر گورنر اور نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نو منتخب کابینہ اراکین سے خطاب کریں گے۔ لاہور میں پی ڈی ایم کی مقامی قیادت کا اجلاس ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اجلاس میں جے یو آئی فے کے رہنما غفور حیدری بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں 13 دسمبر کو لاہور میں پی ڈی ایم جلسے سے متعلق مشاورت ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ممکنہ رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ رہزنوں کے ٹولے نے کرونا پر بھی پوائنٹ سکورنگ کی۔ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اپوزیشن کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ اپوزیشن نے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ملتان کے بادشاہ اور عوام نے اپوزیشن کو آئینہ دکھا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آبان کہتے ہیں ملتان میں جس نے قانون کو للکارا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ جب درخواست آئے گی اس کے بعد حکومت حکمت عملی سامنے لائے گی۔ ابھی تک جلسے کی اجازت کے لیے درخواست نہیں آئی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نیب جیسے احتسابی ادارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کے نوٹس کی قانونی حیثیت نہیں، یہ تو خود رشوت قدح ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں پیراگون سٹی ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں نیب کے گواہ پٹواری عبدالغفور کے بیان پر جرا۔ عدالت نے ایل ڈی اے سے پیراگون سوسائٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پیراگون سٹی کیس کی سماعت 15 دسمبر تک ملتوی۔
قومی احتساب بیورو نے رانا ثناءاللہ کے خلاف زیر التوا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ رانا ثناءاللہ 10 ماہ سے اثاثوں کے کیس میں ضمانت پر ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت سن کر فیصلہ کیا جائے، درخواست میں موقف۔ سیشن کورٹ لاہور میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کیس کی سماعت۔ کرونا مثبت آیا ہے، حاضر نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 8 جنوری کو پیش ہونے کا حکم۔ کراچی میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا دھرنا ختم، اپ ڈاؤن ٹرینوں کی آمد و رفت بحال۔ اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کے دھرنے کے باعث ٹریک اپ ڈاؤن بند رہا۔ اندرون ملک 14 مسافر گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 14,86,000 ہلاکتیں، 6 کروڑ 41 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 2,76,000، برازیل میں 1,73,000، بھارت میں 1,38,000، میکسیکو میں 1,06,000، روس میں 40,000، فرانس میں 53,506 اور سعودی عرب میں 5,907 اموات۔ موجودہ حالات میں عالمی تعاون کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ ہمیں کرونا ویکسین سب کے لیے فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ ہمیں سرکاری اور نجی شعبے کے لیے ہنگامی مالی اعانات فراہم کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کا اجلاس سے خطاب۔ سندھ حکومت نے آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو نام دے دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق کو 5 نام بھجوائے گئے ہیں، جس میں سے نئے انسپکٹر جنرل کا تقرر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے بھر میں پرانی اور کھٹارہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی۔ کابینہ سب کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوا۔ حکومت نے کھٹارہ گاڑیوں کے رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز کو آگاہ کر دیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن سمیت سب ایک پیج پر ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں کا امن و سکون برباد کر دیا۔ مودی کشمیریوں کی زمین چھین کر ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے۔ مودی اور بھارتی افواج دہشت گرد ہے، دنیا نوٹس لے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کراچی میں ساحل کی صفائی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کہا کوئی دوسرے ملک سے بھی آئے تو اسے ہم یہاں سیر و تفریح کے لیے لا سکتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر کا کانگریس پر کرونا امدادی پیکج منظور کرنے کی اپیل۔ جو بائیڈن کا اگلے ماہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد معاشی بحالی کے لیے مزید اقدامات کرنے کا وعدہ۔ کہتے ہیں میری ٹیم معاشی اور کرونا بحران سمیت مسائل کے حل کی تجویز پر کام کر رہی ہے۔ معاشی بحالی کے لیے تجاویز کا ناگزیر ہیں جو میں پیش کروں گا۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو صدارتی انتخابات میں فراڈ کے شواہد نہیں ملے۔ امریکی اٹارنی جنرل بل بار کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ملا جس سے جو بائیڈن کی ٹرمپ سے جیت کو شکست میں بدلا جا سکے۔ نیو یارک میں سکھوں کا احتجاج، ہندوستانی قونصل خانے کا گھیراؤ۔ مظاہرین نے تمام رکاوٹیں توڑ کر قونصلیٹ کا گھیراؤ کیا۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے۔ پولیس کی مظاہرین سے بات چیت اور اپنی مقررہ جگہ واپس جانے کی اپیل۔ قونصلیٹ کا مرکزی دروازہ بند، پولیس نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ بھارتی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام، کسانوں کا احتجاج جاری کرنے کا اعلان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی احتجاج کی حمایت کر دی۔ صومالیہ میں طوفان نے تباہی مچا دی، 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، 9 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ۔
मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, हजारों जानवर हलाक हो गए। ईरानी पार्लियामेंट ने जौहरी सरगर्मियों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के मौके पर अरकान पार्लियामेंट ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। बिल को हतमी मंजूरी के लिए आईनी कौंसिल के पास भेजा जाएगा। नए कानून के तहत ईरान 20% यूरेनियम अफजा कर सकेगा।